فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار جلد دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 280 سے آغاز کریں گے اور یہاں پر باب نمبر 243 ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ اس قرین کے معنی کہ جسے انسان کے ساتھ دفن کیا جائے گا جو کہ زندہ رہے گا جبکہ انسان مر چکا ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو احمد حسن بن عبداللہ بن سعید عسکری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن حسن بن درید یا درید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی ابو حاتم نے، اور انہوں نے عتبی عین تے بے چھوٹی عتبی یعنی محمد بن عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور ہم کو خبر دی محمد بن عبداللہ بن شبیب بصری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا زکریا بن یحییٰ منقری نے، میم نون قاف رے چھوٹی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا الا عین لام الف بن فضیل نے، فے زواد یہ لام، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے جد سے، اور انہوں نے کہا کہ قیس بن عاصم نے کہا کہ میں بنی تمیم کے ایک گروہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے چلا۔ جب میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سلسال، سواد سے ہے، سواد لام سواد الف لام، سلسال بن دلحمس دال لام ہے میم سین موجود تھا۔ پس میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرمائیے کہ جس سے ہم نفع حاصل کر سکیں چونکہ ہم بیابان میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما، اے قیس، بے شک عزت کے ساتھ ہی ذلت ہے، اور بے شک حیات کے ساتھ ہی موت ہے، اور بے شک دنیا کے ساتھ ہی آخرت ہے، اور بے شک ہر چیز کے لیے حساب ہے اور ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، اور بے شک ہر نیکی کے لیے ثواب ہے اور ہر برائی کے لیے سزا ہے، اور ہر مدت کے لیے تحریر ہے کہ یقیناً وہ تیرے حق میں لازمی طور پر ہو کر رہنے والی ہے۔ اے قیس، قرین انسیت رکھنے والوں میں سے کوئی ہونا چاہیے کہ جو تیرے ساتھ دفن ہو، اور وہ زندہ ہونے کی حالت میں تیرے ساتھ دفن ہو جبکہ تو مردہ ہو۔ پس اگر وہ کریم ہوگا تو تجھ پر کرم نوازی کرے گا، اور اگر وہ لئیم لام حمزہ یہ میم لئیم و پست ہوگا تو تجھے حالات کے سپرد کر دے گا۔ پس اس کا حشر نہیں ہوگا مگر تمہارے ساتھ، اور تم کو پھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر اس کے ساتھ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا مگر اس کے بارے میں۔ اس وجہ سے تم قرین نہ قرار دو مگر نیک کو، چونکہ اگر وہ صالح و نیک ہے تو تم اس سے انسیت رکھو، اور اگر وہ فاسد ہے تو تم کسی چیز سے بھی وحشت زدہ نہ ہو سوائے اس سے وہ قرین تمہارا فعل و عمل ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے پس میں نے عرض کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ کلام اشعار کی صورت میں ہو کہ ہم جس کے ذریعے سے اپنے ملنے والے عربوں پر فخر کریں اور اس کو محفوظ کر لیں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ وہ حسان کو بلا لائے۔ راوی کہتا ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو تھا اور نصیحت کے ہم پلہ اشعار کی تشکیل کے لیے غور و فکر کرنے لگا تو میرے لیے حسان کے آنے سے قبل ہی قول درست ہو گیا
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اشعار حاضر ہوئے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ ہے کہ ہمارے ارادے سے موافقت رکھتے ہیں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو اے قیس۔ تو میں نے کہا سامعین یہاں پہ وہ اشعار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اردو کا ترجمہ ہے، ہم اردو کے ترجمے پر اکتفا کریں گے۔ ایک ایک شعر کا ایک ایک ساتھ ساتھ ترجمہ ہے۔ پہلے کا ہے کہ اپنے افعال میں سے قرین کو پسند کر کہ ہر جوان کا قرین اس کی قبر میں اس کا عمل ہے۔ پھر ہے کہ اور موت کے بعد ضروری ہے تمہارا اس دن کے لیے آمادہ کرنا کہ جس میں مرد کو پکارا جائے گا تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ اگلا شعر ہے کہ پس اگر تم کسی چیز میں مشغول ہو تو تمہیں اس کام کے علاوہ مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے انسان کا ساتھی ہرگز نہیں بنتا ہے، نہ موت کے بعد اور نہ ہی اس سے پہلے سوائے اس کے عمل کے۔ اس کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ انسان کا ساتھی ہرگز نہیں بنتا ہے، نہ موت کے بعد اور نہ ہی اس سے پہلے سوائے اس کے عمل کے۔ اور آخری شعر ہے اس کا ترجمہ نہیں مطلب جو بیان کیا گیا ہے کہ جان لو کہ انسان صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے ایسا مہمان ہے کہ جو ان کے درمیان قلیل مدت قیام کرے گا اور پھر سفر پر چل پڑے گا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا اور اب ہم باب نمبر 244 پڑھیں گے کہ جس کا عنوان ہے کہ عورتوں کی عقلیں اور مردوں کے جمال کے معنی۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد عمر بن محمد بن سالم بن براء جعابی حافظ بغدادی نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا احمد بن عبداللہ ثقفی ابو العباس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عیسیٰ بن محمد الکاتب نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا مدائنی نے، اور انہوں نے غیاث بن ابراہیم سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد علیہ السلام سے کہ فرمایا کہ علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ ہم پیج 282 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر جو باب ہے اس کا نمبر تو ہے 245 لیکن وہ 3 لائنوں پر مشتمل ہے۔ اس کا عنوان آئیے آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ لکھا ہے سلمان رضی اللہ کے قول کے معنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ تم میں کون ہے کہ جس نے عمر بھر روزے رکھے، سوالیہ نشان، تم میں کون ہے کہ جو رات بھر عبادت کے لیے جاگتا ہو، سوالیہ نشان، اور تم میں کون ہے کہ جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہو؟ تو ان تمام کے جواب میں سلیمان نے کہا کہ میں، سلیمان رضی اللہ نے کہا کہ میں۔ یہ پوری تھی ہیڈنگ، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن یحییٰ عطار رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے نوح بن شعیب اقرقونی سے، یا قرقوفی ہے یا قونی ہے، اور انہوں نے شعیب سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے الصادق امام جعفر بن محمد علیہ السلام کو اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہم السلام سے نقل کرتے ہوئے سنا کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ہے جو عمر بھر روزے رکھتا ہو؟ تو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا میں، یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو رات بھر عبادت کے لیے جاگتا ہو؟ تو سلیمان نے کہا کہ میں، یا رسول اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہو؟ تو سلیمان نے کہا کہ میں، یا رسول اللہ۔ بس بعض اصحاب غصے میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً سلیمان مرد فارسی ہے کہ جو ہم پر فخر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے عمر بھر روزے رکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں، جب کہ ان کے اکثر دن کھاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو رات بھر عبادت کے لیے جاگتا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں، جب کہ وہ رات کے بیشتر حصے میں سونے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں، جب کہ ان کے دنوں کا بیشتر حصہ خاموشی میں گزرتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموش ہو جا اے فلاں، تیرا کیا مقام ہے لقمان حکیم جیسے کے مقابلے میں؟ تم اس سے سوال کرو تاکہ وہ تمہیں بیان کرے۔ اس شخص نے سلیمان رضی اللہ سے کہا اے اللہ کے بندے، کیا تم خیال نہیں کرتے ہو کہ تم عمر بھر روزے رکھتے ہو؟
سلیمان نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا کہ میں نے تم کو دنوں کے اکثر حصوں میں کھاتے دیکھا ہے. سلیمان نے کہا کہ ویسا نہیں ہے کہ جس طرف تم گئے ہو. بے شک میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اسی کی مثل 10 ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 کا ترجمہ ہے. پھر لکھا ہے کہ اور میں شعبان کو ماہ رمضان سے ملا دیتا ہوں، تو اس طرح یہ عمر بھر کے روزے ہو گئے. اس شخص نے کہا کہ کیا تم گمان نہیں کرتے ہو کہ تم رات بھر عبادت کے لیے جاگتے ہو؟ تو سلیمان رضی اللہ نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا تم رات کے بیشتر حصے میں تو سونے والے ہو. سلیمان رضی اللہ نے کہا کہ ویسا نہیں ہے جس طرح تم سمجھ رہے ہو، کہ بلکہ میں نے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص طہارت کی حالت میں سو جائے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جو رات بھر عبادت کے لیے جاگتا رہا ہو. تو میں رات کو طہارت کے ساتھ سوتا ہوں جیسے وضو. اس شخص نے کہا کہ کیا تمہارا خیال نہیں ہے کہ تم روزانہ قرآن ختم کرتے ہو؟ سلمان رضی اللہ نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا کہ تمہارے دن کا اکثر حصہ تو خاموشی میں گزرتا ہے. سلیمان رضی اللہ نے کہا کہ ویسا نہیں ہے جس طرف تم گئے ہو، بلکہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام سے یہ فرماتے سنا کہ یا ابا الحسن، تمہاری مثال میری امت میں قل اللہ احد کی طرح ہے. تو جو اس کی ایک دفعہ تلاوت کرے تو اس نے یقیناً 1/3 قرآن کی تلاوت کی، اور جو اس کی 2 دفعہ تلاوت کرے تو یقیناً اس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی، اور جو اس کی 3 دفعہ تلاوت کرے تو یقیناً اس نے قرآن کو ختم کیا. تو جو تم سے زبان سے محبت کرے تو یقیناً اس کا 1/3 ایمان کامل ہوا، اور جو تم سے زبان اور دل دونوں سے محبت کرے تو اس کا 2/3 ایمان کامل ہوا، اور جو تم سے اپنی زبان اور دل سے محبت کرے اور اپنے ہاتھ سے تمہاری نصرت کرے کرے یقیناً اس کا ایمان کامل ہوا. اور اس کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اے علی، اگر تم سے اہل زمین اسی طرح سے محبت کرتے کہ جس طرح اہل ایمان محبت کرتے ہیں تو کسی کو بھی جہنم کی آگ میں عذاب نہیں کیا جاتا. اور میں روزانہ 3 دفعہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت پڑھتا ہوں، اور پس وہ شخص کھڑا ہوا گویا کہ درمیان سے پتھر کو کھڑا کیا گیا ہو. یہاں پر یہ مکمل ہوا. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر 246، جس کا عنوان ہے زمین کے حصوں میں سے منتقمہ کے معنی میم نون تے قاف میم ہے. لکھا ہے ہم سے بیان کیا حسین بن ابراہیم بن تاتانہ رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے جعفر بن سلمہ الحوازی سے، اور انہوں نے ابراہیم بن ثقفی سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو الحسین علی بن معلی الاسدی نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے لیے چند زمین کے حصے ایسے ہیں کہ جس کا نام منقمہ رکھا گیا ہے. پس جب اللہ کسی بندے کو مال عطا کرتا ہے اور وہ اس میں سے اللہ کے حق کو نہیں نکالتا تو اللہ اس شخص کو ان زمین کے حصوں میں سے کسی حصے پر مسلط کر دیتا ہے کہ جس میں وہ اپنے مال کو تلف و ضائع کر دیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے اور اس زمین کو چھوڑ دیتا ہے. یہاں یہ مکمل ہوا معنی. اور اب ہم آ گئے ہیں باب نمبر 247 کو پڑھنے، اور اس کا عنوان ہے قول صالح اور عمل صالح کے معنی. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسین سعد آبادی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ابی عبداللہ برقی نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے ابان اور دوسروں سے، اور انہوں نے الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام سے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے روزے کو قول صالح اور عمل صالح کے ساتھ ختم کرے تو اللہ اس کے روزے کو قبول فرمائے گا. پس آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ یا ابن رسول اللہ قول صالح کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور عمل صالح فطرے کو نکالنا. اب ہم آ گئے پیج 284 پر، اور اب یہاں پر باب ہے 248، اور اس کا بھی جو عنوان ہے تھوڑا بڑا ہے. آئیے سنیے کہ اس روایت کے معنی کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات
ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آئیے اس روایت جو ہے اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے عباس بن معروف سے، انہوں نے علی بن مہزیار سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے عبدالصمد بشیر سے، انہوں نے اپنے بعض اصحاب سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا اللہ آپ کو نیکی دے، کیا ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے عرض کیا کہ پھر تو قسم بخدا میں موت کو ناپسند کرتا ہوں جبکہ وہ ملاقات پروردگار کا ذریعہ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسا نہیں ہے جس طرف تم گئے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت موت جب وہ ایسی بات کا مشاہدہ کرے، دوبارہ پڑھتی ہوں کہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت موت جب وہ ایسی بات کا مشاہدہ کرے کہ جسے وہ پسند کرتا ہو تو کوئی شے اس کے نزدیک آگے بڑھ جانے سے محبوب تر نہ ہوگی، اور اللہ اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرے گا، اور وہ اس موقع پر اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا۔ جبکہ اگر وہ ایسی شے کو دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اس کے لیے اللہ کی ملاقات سے ناپسند تر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اس کے معنی لکھیں کہ اور انہی اسناد کے ساتھ علی بن مہزیار سے، انہوں نے فضالہ بن ایوب سے، اور انہوں نے معاویہ بن وہب سے، انہوں نے یحییٰ بن صابور سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس بات کے سلسلے میں جس کی آنکھوں میں مرتے وقت آنسو تھے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس وقت مرگ تشریف فرما ہوئے تو اس نے وہ دیکھ لیا ہے کہ جو اسے مسرور کر دے، اور وہ دیکھا ہے کہ جو اسے پسند ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایسی چیز کو دیکھے کہ جو اسے مسرور کرنے والی ہو اور اس کی پسندیدہ ہو تو خوشی کے عالم میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں؟ یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما کلوز بھی ہو گیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 285 پر، اور یہاں پر باب نمبر 249 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ اس روایت کے معنی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ بے شک نماز زمین میں اللہ کی ڈھال ہے۔ لکھا ہے مجھ سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا نے، اور انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم سے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے مفضل بن عمر سے، اور انہوں نے یونس بن زبیان زوئے بے یہ الف نون سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جان لو کہ بے شک نماز زمین میں اللہ کی ڈھال ہے، تو جو اس بات کو پسند کرتا ہے وہ جان لے کہ نماز کے فائدوں میں سے کسے حاصل کر لیا ہے، تو اسے چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ پس اگر اس کی نماز برائیوں اور نافرمانیوں سے اس کی ڈھال ہے تو اس نے نماز کے فائدوں میں سے فقط اتنا حاصل کر لیا کہ جس سے وہ ان برائیوں سے محفوظ رہ سکے، اور جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ جان لے کہ اس کے لیے اللہ کے پاس کیا کچھ ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ جان لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے، اور جو کسی عمل کے انجام دینے پر قادر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پہلے اس میں غور و فکر کرے۔ پس اگر وہ عمل اچھا ہے تو چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہو، اور اگر وہ عمل برا اور قبیح ہو تو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے، چونکہ بے شک اللہ وفا اور زیادہ کے متعلق سب سے زیادہ ولایت و اقتدار کا مالک ہے۔ اور جو شخص تنہائی میں ایک برائی کو انجام دے تو اسے چاہیے کہ تنہائی میں ایک نیکی پر بھی عمل پیرا ہو، اور جو شخص کھلم کھلا ایک برائی کو انجام دے تو اسے چاہیے کہ ایک نیکی کو بھی کھلم کھلا طور سے انجام دے۔ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب ہم باب نمبر 250 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حاقن ہے الف قاف نون۔ حاقن حاقب اور حاذق کے معنی۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، انہوں نے یحییٰ ابن مبارک سے، اور انہوں نے عبداللہ بن جبلہ سے، اور انہوں نے اسحاق بن عمار سے، اور
انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ حاقن، حاقب اور حاذق کی کوئی نماز مکمل فائدے کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے۔ حاقن وہ ہے کہ جو ہے الف قاف نون، حاقن وہ ہے کہ جو پیشاب کو دبائے ہوئے ہو، حاقب ہے الف قاف بے، حاقب وہ ہے کہ جو پخانے کی حاجت کو دبائے ہوئے ہو، اور حاذق ہے الف زال قاف وہ ہے کہ جس کے موزے یا جوتے تنگ ہوں۔ یہاں پہ یہ ختم ہوا۔ اب اگلا باب ہے 251 جس کا عنوان ہے کہ مجنوں کے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدالعزیز بن یحییٰ بصری جلودی نے بصرے میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی ابو عبداللہ محمد بن زکریا جوہری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن عمارہ نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے جابر بن یزید جعفی سے، اور انہوں نے ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرگی کے مرض میں مبتلا ایک شخص کے پاس سے گزرے کہ جس کے اطراف میں لوگ جمع ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کس بات پر جمع ہوئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا گیا کہ مجنوں و پاگل مرگی کا شکار ہوا ہے کہ جس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پاگل نہیں ہے، کیا میں تم کو حقیقی پاگل کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یقیناً یا رسول اللہ۔ فرمایا حقیقی پاگل تکبرانہ انداز میں ناز سے چلنے والا، غرور میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھوں کے گوشوں سے دیکھنے والا اور اپنے پہلوؤں کو دونوں شانوں کے ساتھ ادھر ادھر حرکت دینے والا ہے، وہ حقیقی پاگل ہے، اور یہ بیمار شخص تو فقط مصیبت میں مبتلا ہے۔ اچھا، اسی کے دوسرے معنی لکھے ہیں دوسرے نمبر پہ کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے حمزہ بن حمران سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو شخص اس سے پوچھے جانے والے ہر سوال کے بارے میں جواب دے وہ یقیناً مجنوں و پاگل ہے۔ یہ مکمل ہوا۔ اب ہم باب نمبر 252 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کہ حمیت ہے میم یہ تے، کہ جس کو بریکٹ میں معنی لکھے ہیں کہ پرہیز۔ لکھا ہے حمیت کے معنی، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار رضی اللہ نے، اور انہوں نے احمد ابن محمد سے، اور انہوں نے ابراہیم بن اسحاق سے، اور انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، اور انہوں نے اسماعیل سے، اور انہوں نے خراسانی یعنی الرضا علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی چیز سے حمیت و پرہیز اس کو ترک کر دینے میں نہیں ہے، بلکہ کسی چیز میں پرہیز فقط اس کے استعمال کو کم کر دینے میں ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب باب نمبر 253 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے دبقہ کے معنی، دال بے قاف الف، اس کے معنی۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، انہوں نے ابراہیم ابن اسحاق سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، اور انہوں نے علی بن جعفر بن زبیر سے، اور انہوں نے جعفر بن اسماعیل سے، اور انہوں نے ایک راوی سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ مریض کو کتنے دن تک پرہیز کرنا چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دبق، دال بے قاف ایک دبق۔ پس میں دبق کی مقدار کو سمجھ نہ سکا تو میں نے اس کا آپ علیہ السلام سے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 دن۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 11 دبق، اور دبق صباح رومی زبان سے ہیں کہ جس سے 11 صبح کے معنی مراد لیا جاتا ہے۔ چلیے ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم 287 صفحے پر ہیں، اور اب ہم باب نمبر 254 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے خائف کے معنی، خے الف حمزہ فے۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے علی ابن محمد قاسانی سے، اور انہوں نے ان سے کہ جنہوں نے ان سے ذکر کیا، اور انہوں نے عبداللہ بن قاسم جعفی سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خائف وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے فائدے میں اس زبان کے خوف کو ترک نہ کر دیا ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے۔
یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب ہم باب نمبر 255 پہ آ گئے ہیں، جس کا عنوان ہے کفو کے معنی، کاف فے واو کفو کے معنی۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابراہیم بن ہاشم نے، انہوں نے اسماعیل بن مرار سے، اور انہوں نے یونس بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ہمارے اصحاب میں سے ایک گروہ نے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کفو اس کا پاک دامن ہوتا ہے اور اسی کے پاس آسانی و راحت ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ اب چلیے اگلے باب کی جانب۔ باب کا نمبر ہے 256 اور عنوان ہے کہ مسلم، مومن، مہاجر، عربی اور مولا کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے اپنے بعض اصحاب سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ سلامت ہوں، مومن وہ ہے کہ جس کو لوگ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے سلسلے میں امین بنائیں۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی اذیت سے اس کے پڑوسی امان میں ہوں۔ تیسرے پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ اور روایت کیا گیا ہے کہ صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوا ہو وہ عربی ہے، اور اس میں بڑا ہونے کے بعد داخل ہوا ہو تو وہ مہاجر ہے، اور وہ کہ جس کو قید کیا گیا ہو اور پھر آزاد کر دیا گیا ہو وہ مولا غلام ہے، اور قوم کا مولا سرپرست اس کے اپنوں میں سے ہوتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب ہم پڑھتے ہیں باب نمبر 257 جس کا عنوان ہے کہ عقل کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد بن یحییٰ سے، اور انہوں نے محمد بن عبد الجبار سے، اور انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے، انہوں نے سلسلے کو بلند کیا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ عقل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے جنتوں کو کمایا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ چیز کیا تھی جو معاویہ میں تھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مکر ہے اور وہ شیطانیت ہے، اور یہ عقل سے شباہت رکھتی ہے مگر عقل نہیں ہے۔ حسن ابن علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا عقل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل و اندوہ میں آہستہ آہستہ چلنا یہاں تک کہ فرصت کو پالے۔ یہ مکمل ہوا۔ اب باب 258 ہے جس کا عنوان ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے معنی لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفا نے، انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نظر نون زوادر نظر سے، اور انہوں نے ابو الحسین سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول کے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، سورہ آل عمران آیت 102 کے متعلق سوال کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اطاعت کی جائے کہ پھر اس کی نافرمانی نہ ہو، اس کو یاد رکھا جائے کہ پھر کبھی بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکریہ کیا جائے کہ پھر کبھی کفران نعمت اور ناشکری نہ ہو۔ یہ مکمل ہوا۔ یہاں پر ہم پیج 289 پر آ گئے ہیں۔ باب نمبر 259 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ عبادت کے معنی۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ان سے کہ جنہوں نے ان سے ذکر کیا، اور انہوں نے خیسمہ یہ سے میم ہے خیسمہ بن عبد الرحمن جعفی سے، اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن عبداللہ قمی نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اس وقت میں بھی حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا عبادت کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جس انداز سے اطاعت ہونی چاہیے اس انداز سے اطاعت کرنے کی اچھی نیت۔
یہ مکمل ہوا. اب باب نمبر 260 ہے جس کا عنوان ہے صائبہ کے معنی. سین الف حمزہ بے ہے. صائبہ کے معنی لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے, اور انہوں نے احمد بن محمد سے, اور انہوں نے حسن بن محبوب سے, انہوں نے خالد بن جریر سے, اور انہوں نے ابو ربی شامی سے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صائبہ کے متعلق سوال سین الف حمزہ بے ہے کے متعلق سوال کیا گیا, تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اپنے غلام کو آزاد کرتے وقت کہے کہ چلا جا جہاں جانا چاہتا ہے, تیری میراث میں سے میرے حق میں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھ پر تیرے گناہوں کی کوئی ذمہ داری ہے. فرمایا کہ اور 2 گواہوں کو گواہ بنائے. تو یوں ہم نے 260 باب کو مکمل کیا, اور یہاں پر کیونکہ 29 منٹس ہو چکے ہیں اور اگلا اگر ہم نے 261 سٹارٹ کیا تو وہ تھوڑا لمبا ہے تو زیادہ وقت لے گا. ایسا کرتے ہیں کہ وہ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے ریکارڈنگ کے پارٹ میں اس سے آگے چلیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.